اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ وکان من دعائه علیہ السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال الی ان قال ودعا اللہم صل علی محمد وآل محمد وابدلنی من بغضة اہل الشنان المحبہ ومن حسد اہل البغی المودہ ومن ضنة اہل الصلاح الثقہ ومن عداوة الادنین الولایہ۔ سلام ہو امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر، جنہوں نے اتنی عظیم الشان دعائیں امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے ہر انسان کو ایک گفٹ، ایک تحفے اور ایک ہدیے کے طور پر دی ہیں، اور یہ عظیم الشان یادگار امام نے چھوڑی ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے مکارم الاخلاق و عظیم الشان دعا ہے، دعا کی دنیا میں واقعاً جس کا جواب اور مثل لانے کا امکان نہیں ہے، اور یہ بے نظیر اور بے مثال دعا امام سجاد نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ امام نے بتایا اور خدا سے یہ دعا کی کہ جن لوگوں کے دلوں میں دشمنی پائی جاتی ہے، پروردگار اس دشمنی کو محبت سے تبدیل فرما دے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے، ہمارے دشمن کون ہیں۔ پھر سے میں یاد دلا دوں، قرآن مجید سورہ تغابن میں ارشاد ہے کہ تمہارے دشمن، اے ایمان لانے والو، تمہارے دشمنوں میں تمہاری کچھ بیویاں ہیں، تمہاری اولاد ہے، لہذا تم ان سے ڈرتے رہو، ہوشیار رہو، چوکنا رہو۔ اگر عفو و درگزر سے کام لوگے، بخشش اور معافی سے کام لوگے، چشم پوشی اور اگنور سے کام لوگے تو یہ بہتر ہے، اور اللہ بھی غفور اور رحیم ہے۔ بہرحال یہ طریقہ اور یہ سلیقہ صرف اہل بیت کے گھرانے میں ملتا ہے کہ جہاں دشمنوں کو دشمنی سے جواب دینے کے بجائے پیار، محبت، لطف، کرم، عطا، بخشش، معافی کے ذریعے سے بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو لوگ بھی اہل بیت کے راستے کے راہی ہیں یا راہی نہیں ہیں، جب انہیں اہل بیت کا صحیح راستہ اور صحیح دین پتہ چلتا ہے تو وہ خود بخود کھنچ کر چلے آتے ہیں، اور ان کے دل میں محبت رسول اور اہل بیت رسالت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس در کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جس دن سے اسلام آیا اس دن سے لے کر آج تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، دشمنی کا بدلہ دشمنی سے نہیں دیا، کینہ و حسد کے بجائے ہمیشہ لطف، عطا، شفقت، پیار، محبت، رحمت، رافت، نرمی اور خوش روئی، تبسم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے ساتھ صلہ رحم کیا۔ جو کچھ بھی نیکی کے راستے ہو سکتے ہیں، اہل بیت نے ہمیں اسی کے اوپر چلنے کی دعوت دی ہے۔ امام سجاد اس جگہ پر یہی کہتے ہیں، خدایا محمد و آل محمد کے اوپر درود اور رحمت نازل فرما، اور ہمیں دشمنوں کی عداوت کے مقابلے میں محبت عطا فرما۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے، اور امام اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور اہل ستم کے حسد کے مقابلے میں مودت عطا فرما۔ جو ہم سے حسد کرنے والے ہیں، پروردگار ان کے مقابلے میں بھی وہ ہم سے حسد کریں، جلن کریں اور جیلسی کا برتاؤ کریں، لیکن ہم ان سے پیار، محبت اور مودت کا سلوک کریں۔ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے اور کیا ہے، خود قرآن مجید میں ہے، سورہ فلق میں، قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر آپ پناہ مانگیے فلق کی، اسی میں ہے ومن شر حاسد اذا حسد، سورہ فلق آیت نمبر 5۔ اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں پروردگار مجھے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا، کس سے؟ من شر حاسد اذا حسد، جب کوئی بھی حسد کرنے والا مجھ سے حسد کرے، اے اللہ، اے پروردگار تو مجھے اس کے حسد کے شر سے بچا کر رکھنا۔ تو اسی طریقے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ لموسیٰ ابن عمران، یہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ ابن عمران سے فرمایا، ان الحاسد ساخط للنعمی،
صاد لقسم الذی قسمت بین عبادی۔ حسد ہے کیا؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی میں مومن کے پاس، کسی ہمارے بھائی کے پاس، کوئی بھی ہو، ہمارا پڑوسی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، رشتہ دار ہے، جس سے ہمارے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی نعمت آ گئی، اسے کوئی اچھی چیز مل گئی، اچھی سروس مل گئی، مال و دولت مل گئی، بزنس میں، کاروبار میں ترقی کر گیا، اس کی اولاد، اس کا بیٹا، اس کا بچہ بچی، اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اسے کوئی درجہ، کوئی عہدہ اور کوئی ایسی چیز حاصل ہو گئی جو واقعاً ہمارے پاس نہیں ہے۔ تب آدمی دل میں جلن کرے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ جو حسد کا مادہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ جو آدمی یہ حسد کر رہا ہے، یہ سامنے والے سے حسد نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس اپنی طاقت کا تو حاصل کیا ہوا نہیں ہے، اس نے خود اپنے زور سے تو نہیں کمایا، یہ نعمت میں نے اس کو دی ہے۔ جب یہ نعمت میں نے دی ہے تو وہ آدمی در حقیقت میری نعمت کے اوپر ناراض ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں آ گئی، اسے کیوں مل گئی، اور جو میں نے تقسیم کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ میری قسمت ہے، میں نے تقسیم کی ہے، یہ مقدر میں نے بنایا ہے، تو جب میں نے تقسیم کیا ہے تو میں اپنے بندوں کو جو جو تقسیم کی ہے، جو جو دیا ہے، یہ اس تقسیم کے اوپر ناراض ہے۔ تو بندے سے آدمی حسد نہیں کرتا، در حقیقت خدا اور پروردگار عالم سے انسان ناراض ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الحسد و حبس الروح، حسد جو ہے وہ روح کو حبس کر دیتا ہے۔ الحسد و شر الامراض، یہ حسد شرترین بدترین بیماری کا نام ہے۔ آج پوچھا جائے کس کو کیا ہو گیا، کہ صاحب فلاں کو کینسر ہے، فلاں کو ٹی بی ہے، کڈنی کے مریض ہو گئے ہیں، یہ بیماری ہو گئی، وہ بیماری ہے، اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، جسم کی بیماری پھر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کا پھر بھی علاج ممکن ہے، اور واقعاً وہ تھوڑی بہت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اس کے لیے دوائیں ہیں، پین کلر ہیں، مگر حسد، مولا امام فرماتے ہیں کہ الحسد و شر الامراض، حسد جو ہے وہ سب سے شریر ترین بدترین مرض ہے۔ اندر سے اندر بیمار انسان جلتا رہتا ہے، حاسد اندر اندر کڑتا رہتا ہے، دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، مگر دل میں جلن اس کے اندر وہ بھٹی جلا دیتی ہے کہ وہ آخر اندر جل کے خود خاک اور خاکستر ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک پسترین چیز ہے، امام فرماتے ہیں رأس الرذائل الحسد، رذائل یعنی پسترین چیزیں، بری ترین صفات، خبیث ترین صفات، ان اس کے سر کا نام حسد۔ حسد کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ثمرۃ الحسد شقاء الدنیا والآخرہ، حسد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا میں بھی شقی ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی شقی اور بدبخت ہو جاتا ہے۔ الحسود کثیر الحسرات متضاعف السیئات، حسد کرنے والے کی حسرتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور گناہ ڈبل ہو جاتے ہیں، واقعاً ہر وقت گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہ حسد کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ قصے، کہانیاں اور تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے جس نے حسد کیا وہ شیطان تھا، کہ جب اس نے دیکھا کہ جناب آدم کو سجدہ کر لیا گیا اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اسی شیطان نے جناب آدم کا سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ دل میں حسد پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، اور کہا پروردگار تو نے انہیں تو آگ سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں افضل ہوں، لہٰذا میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ وہ غرور تھا اور یہ وہ ایک طرح کا حسد تھا اس کے دل میں کہ جس نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ دوسرا واقعہ جہاں انسانیت شروع ہوتی ہے، تاریخ انسانیت میں جناب آدم کی اولاد حابیل اور قابیل کا واقعہ کہ جناب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے حسد کیا اور نتیجے میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسد کی داستان اس زمانے سے چلی اور آج تک جو صاحبان فضل و کمال ہیں ان سے لوگ حسد کرتے رہتے ہیں، اور اسی حسد کی بنا پر تاریخ انسانیت میں یہ چیز پیدا ہوتی رہی ہے۔ اس کا خاتمہ کیسے ہو؟ واقعاً دوسرے کے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے، جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو کینہ، جو بغض، جو دشمنی پائی جا رہی ہے، اس کو کیسے دور کریں؟ امام سجاد کہتے ہیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا کے کہو وَمِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةُ، پروردگار جن کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے اسے محبت میں تبدیل کروا دے۔ البتہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے، یہ راستہ بتایا ہے کہ حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان،
اپنی بہت سی حاجتیں جو ہیں وہ پوری کرنے کے لیے کتمان سے مدد حاصل کرو، یعنی بہت سی چیزوں کو چھپا کے رکھو۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ ہر صاحب نعمت جس کو اللہ نے کوئی فضیلت عطا کی ہے اور نعمت عطا کی ہے، لوگ اس سے خود بخود حسد کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا اظہار کیا جائے، ہر نعمت کا اظہار کیا جائے۔ جن چیزوں کو چھپا کے رکھا جا سکتا ہے ان کو ظاہر نہ ہونے دو، تاکہ لوگوں کے دل میں بلا وجہ حسد نہ پیدا ہو۔ اگر یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ جو ہے وہ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے اور جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ یا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا فإن الکفر اصلہ الحسد، دیکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حسد سے بچو اور ایک دوسرے کو حسد نہ کرنے دو، بچاؤ اپنے آپ کو حسد سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی بنیاد حسد ہی ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں در حقیقت ان کے دل میں بھی خدا سے، نعمات خدا سے، اللہ کے نیک بندوں سے حسد پایا جاتا ہے، اسی لیے وہ ان سے حسد اور جیلسی کرتے ہیں۔ اب حاسد کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا للحاسد ثلاث علامات، حاسد کو اگر پہچاننا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، یغتاب اذا غاب، اگر آپ نہیں ہیں یا وہ کہیں غائب ہو گیا، آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ کی غیبت کرے گا۔ اللہ اکبر! جو لوگ غیبت کرنے والے ہیں، ارے ہم تو ان کے منہ پہ بھی کہہ دیں گے اور یہ تو ان کے اندر پائی جاتی ہے، اسے تو سب جانتے ہیں، وہ سب چیز ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک تو غیبت ہے اور غیبت گناہ کبیرہ ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جتنی شریعت نے، اسلام نے غیبت کی مذمت کی ہے وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن غیبت کرنے والا در حقیقت ایک گناہ نہیں کر رہا ہے، اس حدیث کے مطابق یہ 2 گناہ کبیرہ کا شکار ہو رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سامنے والے کی غیبت کر رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ یہ حاسد ہے، اس لیے کہ جب حسد پیدا ہوتا ہے جب یہ آدمی غیبت کرتا ہے، جب تک حسد نہیں ہے کس بات کی غیبت آدمی کرے گا؟ جلن پیدا ہو رہی ہے، وہ جلن زبان کے ذریعے سے غیبت کی شکل میں باہر ہو رہی ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں غیبتیں ہوتی ہیں در حقیقت کچھ نہ کچھ پس پشت کوئی ایسی جلن، کوئی ایسی جیلسی اور حسد پایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ غیبت ہو رہی ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو کنٹرول کریں، غیبت سے بچائیں اور غیبت سے محفوظ رہیں، تاکہ غیبت کے گناہ سے بھی بچتے رہیں اور حسد کے گناہ سے بچتے رہیں۔ تو پہلی نشانی حاسد کی یہ ہے کہ وہ غیبت میں غائب اگر ہے، حاضر نہیں ہے تو ہماری غیبت کرتا ہے۔ وَيَتَمَلَّقُ اِذَا شَهِدَ، اللہ اکبر! یہ عجیب و غریب چیز امام نے فرمائی ہے، اور جناب لقمان نے واقعاً یہ روحانی بیماریوں کا علاج اس گہرائیوں تک کون پہنچ سکتا ہے ان بندگان خدا کے اور ان اولیاء الہی کے علاوہ۔ کہتے ہیں کہ حاسد ایسا نہیں ہے کہ غائب ہوتا ہے تبھی برائی کرتا ہے، جب ظاہر ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے تو یتملق، چاپلوسی کرتا ہے، جو حق باتیں نہیں وہ کہتا ہے، ہماری تعریفیں کرتا ہے، ارے صاحب آپ کیا ہے، کیسے ہیں، کیا ہے، اللہ اکبر! تو جو آدمی حسد کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے، جلن کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف غیبت ہی کرے، سامنے بھی رہتا ہے مگر انسان کی تعریف کرتا ہے، تو اس کا مطلب، اس کے معنی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ میں بیٹھنے والے ہیں، ہماری تعریفیں کرنے والے ہیں، اگر وہ ناحق تعریف کر رہے ہیں، چاپلوسی کر رہے ہیں، تملق کر رہے ہیں، تو یہ بھی انسان حاسد ہے۔ لہٰذا اس انسان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت، اور یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں۔ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، مالدار، صاحب فضل، صاحب کرم، عہدے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاں ان کی لائن لگی رہتی ہے، کیا کیا چاپلوسیاں کی جاتی ہیں، کیسے کیسے تعریف کی جاتی ہیں، یہ سب آپ دنیا میں ہر روز یہ تماشے دیکھتے رہتے ہیں۔ جناب لقمان نے کہا جو تملق کر رہا ہے در حقیقت یہ حاسد ہے۔ آپ کے پاس جو نعمت ہے، جو اللہ نے فضل و کرم دیا ہے، وہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لہٰذا چاپلوسی کر کے چاہتا ہے کسی طریقے سے آپ کو ذلیل کر دے، خوار کر دے، یا آپ کی توہین ہو جائے، یا نعمت آپ سے چھن جائے۔ اور تیسری چیز وَيَشْمَتُ بِالْمُصِيبَةِ، اگر خدا نخواستہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت پڑ گئی، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کہیں زحمت آ گئی، کسی طریقے سے کہیں اس طریقے کی خرابی یا مشکلات کا سامنا ہو گیا، تو پھر وہاں تانے دیتا، دیکھا ان کو کیا ہوا، دیکھا ایسا کر رہے تھے، ویسا کر رہے تھے، یہ تھا وہ تھا، تب تو بڑے بنتے تھے، اور آج دیکھو ان کا کیا ہوا، ان کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ساتھ میں رہتے ہوئے تملق ہو رہا تھا،
اب مصیبت پڑنے کے اوپر بجائے اس کے کہ مصیبت میں تسلی دے، سہارا دے، غم بٹائے، ساتھ میں آئے، یہ شماتت کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تانے دیتا ہے۔ جناب لقمان کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب لقمان کہتے ہیں کہ یہ 3 علامتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غائب ہوتا ہے حاسد تو غیبت کرتا ہے، سامنے رہتا ہے تو تملق کرتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو پھر یہ تانے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا غیبت کرنے والا ایک گناہ نہیں کر رہا ہے، 2 گناہ کر رہا ہے، غیبت بھی کرتا ہے اور حسد بھی کر رہا ہے۔ تملق کرنے والا بھی ایک گناہ نہیں کر رہا ہے بلکہ ڈبل گناہ کا شکار ہے۔ ایک یہ کہ تملق کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور اسی طریقے سے حسد کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور یشمت و تان کرنے والا، مصیبت میں تسلی دینے کے بجائے تان تشنی کرنے والا، یہ بھی در حقیقت دوہرے گناہ کا مجرم ہے۔ اس لیے کہ تان و تشنی بھی ایک بری چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسد کرنا یہ بھی ایک بری چیز ہے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے خدا سے یہی دعا کی ہے، پروردگار وَمِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةِ، ہمارے جو حسد کرنے والے ہیں، ہم سے جو جیلسی رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں ہماری محبت اور مودت ڈال دے۔ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ صرف دعاؤں سے کام چلتا نہیں ہے۔ امام سجاد بتا رہے ہیں کہ جب مصلی پر آؤ، خدا کی بارگاہ میں آؤ، تو ان دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، خدا سے امداد مانگو۔ جب گھر میں جاؤ تو جو تمہارے دشمن ہیں، جن کے دلوں میں حسد کے بیج پیدا ہو چکے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جب بازاروں میں جاؤ، محلوں میں جاؤ، لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تو جو ان کے دلوں میں حسد اور جیلسی پیدا ہوئی ہوئی ہے، اس کو بھی اپنے ان کے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، یا جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر دیا جائے۔ لہٰذا ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا اور ان کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے، پروردگار ہم سب تیری بارگاہ کے گنہگار بندے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جن دعاؤں کی ہم کو تعلیم دی ہے، ان دعاؤں کے اوپر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آئیے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو دعا کے وہ جملے سنا دیتا ہوں، ان کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، جو انشاءاللہ آئندہ ان کی تفسیر آئے گی۔ ایک مرتبہ پھر توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کے جملوں کو سنیں، ان کے مضامین پر، ان کی بلندی کے اوپر غور کریں۔ کہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں دشمنوں کی عداوت کے مقابلے میں محبت عطا فرما دے، اہل ستم کے حسد کے مقابلے میں مودت عطا فرما، اور نیک کرداروں کی بدگمانی کے بدلے میں اعتماد عطا فرما دے، اور قریب لوگوں کی دشمنی کے بدلے میں ان کی محبت عطا فرما دے۔ جو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں، ان کی نافرمانی کو حسن سلوک سے بدل دے، اور عزیزوں کی کنارہ کشی کو امداد میں تبدیل کر دے، خوشامدیوں کی محبت کو سچی محبت میں تبدیل کر دے۔ دیکھیے وہی جملہ ہے، تملق کے معنی بھی چاپلوسی ہے کہ ہیں، اور امام یہی کریں کہ جو خوشامدیں کرنے والے ہیں، تملق اور چاپلوسی کرنے والے ہیں، خدایا خوشامدیوں کی محبت کو، جو جھوٹی محبت ہے، خوشامد ہے، صرف زبانی باتیں ہیں، دل سے نہیں ہے، اس کو سچی محبت میں تبدیل کر دے، اور ساتھیوں کے اہانت آمیز برتاؤ کو بہترین معاشرت میں بدل دے۔ جو ہمارے ساتھی ہم سے نفرت اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ واقعاً اچھی دوستی میں بدل جائے، اور جو ظالمین کا خوف ہے، جو اس کی تلخی ہے، اسے امن و امان کی حلاوت سے بدل دے۔ یہ سارے کام ہوئے ہیں جو انسان کے اپنے بس کے بعد اپنے بس میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور واقعاً ان کو تبدیل کرنا، بدلنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام بتا رہے ہیں، جو چیز تمہارے قابو میں نہ ہو، جسے تم تبدیل نہ کر سکتے ہو، اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اور یہ چیزیں جو تم بدلوانا چاہتے ہو، اچھے سے اچھا کرنا چاہتے ہو، خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ رب دعا کا قبول کرنے والا ہے، وہ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پلٹانے والا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں، دوستوں، چاہنے والوں اور دوسرے لوگوں کے دلوں کو پلٹا دے گا، اور واقعاً ان کے دلوں میں سچی محبت پیدا کر دے گا۔ پروردگار ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اور امام سجاد علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں، ہمیں بھی ان مکارم اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ بلند ترین مکارم اخلاق اور اقدار اور ویلو ہیں پروردگار،
واقعاً ان کے اوپر عمل کرنا اور ان منزلوں کے اوپر فائز ہونا بہت سخت اور بڑا مشکل ہے، مگر تیری امداد اور تیری مدد کے سہارے رب کریم ہر بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر بڑی سے اونچی چوٹی کے اوپر انسان پہنچ سکتا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی اپنے اندر ان مکارم اخلاق، ان ویلوز اور ان کردار اور اخلاق کی بلندیوں کو پیدا کرنے اور حاصل کرنے کی تائید اور توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔